آج یوم خالستان ہے۔ یہ دن ہر سال 29 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ 1986 میں آج ہی کے دن 5 رکنی پنتھا کمیٹی نے ایک آزاد سکھ ریاست خالستان کا اعلان کیا تھا۔ یہ دن سکھوں کی استقامت، قربانی اور انصاف کے لیے مسلسل جدوجہد کی ایک ایسی علامت ہے جو ظلم کے خلاف مزاحمت کی تاریخ کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک علیحدہ سکھ ریاست کا خیال بھارت اور دنیا بھر میں مقیم سکھوں کو ایک آزاد وطن کے لیے جدوجہد کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ سکھ کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ایک علیحدہ ریاست خالستان حاصل نہیں کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے خلاف ان کی جدوجہد دراصل ہندوتوا کے بالادستی کے خلاف ایک کھلی جنگ ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ بہادر سکھ جوان 1984 میں بھارتی فوج کے ہاتھوں اپنی مقدس ترین مقام کی بے حرمتی اور ان کے رہنما سنت جرنیل سنگھ بھندروالا کے قتل کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ سکھوں کو بھارتی حکومت کے ہاتھوں منظم ظلم و ستم اور مسلسل استحصال کا سامنا ہے۔ اسی تناظر میں ایک بار پھر بھارت پر بیرون ملک خالستان تحریک کے حامی سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے اور سرحد پار کارروائیوں کے الزامات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ حال ہی میں سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپوتر سنگھ پنو نے 23 اپریل کو اٹلی میں بھارتی سفارتکار کی ایک آڈیو لیک جاری کی، جس میں خالستان ریفرینڈم سے وابستہ کارکنوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے اپنی سرگرمیاں بند نہ کی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ یہ دھمکی دراصل ہردیپ سنگھ نجر کے کینیڈا میں قتل، اورتاج سنگھ کھانڈے کی برطانیہ میں مشتبہ موت اور امریکہ میں خود گرپوتر سنگھ پنو کے خلاف قاتلانہ منصوبے کے تناظر میں انتہائی تشویشناک ہے۔ تجزیہ کار لکھتے ہیں کہ خالستان تحریک کو خاموش کرانے کے لیے ماورائی عدالت اقدامات سے بھارت کا فسطائی چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہوا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق بھارتی کونسلر اور سفارتی اہلکار بیرون ملک پرامن سکھ کارکنوں کے خلاف ایک منظم مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں ان کے خلاف دھمکیاں، نگرانی اور ماورائی عدالت قتل کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ دراصل مودی حکومت کی طرف سے اختلاف رائے کو دبانے کے لیے سرحد پار قتل اور خوف ہراس کا استعمال ایک ایسے ریاستی رویے کی عکاسی کرتا ہے جو بیرون ملک بھی مخالف آوازوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاہم بھارتی حکمرانوں کے ان تمام تر اوچھتکڑوں کے باوجود سکھ قوم اپنے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے آج بھی پرعزم ہے۔